محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، آج 21 جمادی الثانی ہے اور کل 22 جمادی الثانی۔ 22 جمادی الثانی کی جو تاریخ ہے قمری اعتبار سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اسی نسبت سے چند باتیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزارش کرنی ہے۔ ان کی جو شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عظیم المرتبت شخصیت ہے، اور ان کی خدمات جو ہیں اسلام کے لیے وہ بہت لامتناہی خدمات ہیں، لہذا نہ ان کی صفات کا احاطہ ہو سکتا ہے، نہ ان کی خدمات کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، بس ان میں سے 2-3 احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد فرمائی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کیونکہ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی تو وہ تو حتمی ہے اور حرف آخر ہے، اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان بیان فرما سکتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں جا بجا بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور وہ ایک الگ موضوع بن سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا، وہ ایک الگ موضوع بن سکتا ہے اور ہے۔ لیکن آج کی نشست میں صرف وہ چند باتیں عرض کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمائی، لیکن بہت کچھ ارشاد فرمایا آپ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، آپ کی منقبت اور آپ کے مقام کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن بس وقت کے اختصار کے پیش نظر چند باتیں ان میں سے اور چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارک ہیں میں بس وہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو ارشاد میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فرمان ہے، میں کہتا ہوں کوئی اور فضیلت حاصل نہ ہوتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور کوئی فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل نہ ہوتی تو یہی ایک کافی تھی۔ یہ جو میں ارشاد بیان کرنے لگا ہوں کہ کوئی اور فضیلت حاصل نہ بھی ہوتی تو یہی ایک فضیلت کافی تھی، یہی چند کلمات ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے لیے کافی تھے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لأحد عندنا ید، جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی، کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، الا وقد کافیناہ، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا،
جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی بھلائی کی، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، احسان کیا، اس کا بدلہ چکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کسی کا بدلہ اپنے اوپر رہنے نہیں دیا۔ ایسا ہوا کچھ لوگ آپ کے کام آئے، آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جس نے کی میرے ساتھ بھلائی، جس نے میرے ساتھ نیکی کی، لیکن یہ کوئی احسان نہیں تھا اس کا، جس نے کی اس کا احسان نہیں تھا، یہ تو اس نے اپنے لیے کیا، اپنی بھلائی کے لیے کیا، اپنی آخرت کی نجات کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی بھلائی تھی میرے ساتھ، الا وقد کافیناہ، میں نے اس کا کوئی احسان رہنے نہیں دیا، چکا دیا۔ ما خلا ابا بکر، ہاں ایک ابو بکر ایسا ہے سوائے ابو بکر کے، فإن له عندنا یدن، اس کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں، فإن له عندنا یدن، اس کے مجھ پر ایسے احسانات ہیں، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی اس کے احسان کے بدلے چکائے گا تو چکائے گا، میں نہیں چکا سکا۔ میں نے شروع میں بات کی کہ اور کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی فرماتے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو کچھ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان کی منقبت، ان کی شان، ان کی عظمت میں، اگر اللہ رب العزت بھی کوئی بات ارشاد نہ فرماتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنی ہی بات ارشاد فرما دیتے تو ان کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کے بدلے چکائیں گے۔ اور آگے وما نفعنی مال احد، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کچھ باتیں جو من گھڑت باتیں ان پر لگاتے ہیں نا تو سارے کا قلقمہ ہو جائے گا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی چیز آئی وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ قربان کر دی۔ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کیا ہے؟ انسانوں کو نفع پہنچانے والی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کیا ہے؟ ساری انسانیت کی محسن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میرا بھی محسن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر مجھے بھی نفع پہنچانے والا ہے، اور اس کے مال نے مجھے ایسا نفع پہنچایا، کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہیں فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو اپنا ایسا دوست بناتا جو دل میں گھر کر جائے، اگر میں کسی کو ایسا دوست بناتا جو دل میں گھر کر جائے تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو پھر ایسا دوست بناتا۔ ہاں تو پھر کیوں نہیں بنایا؟ تو کیوں نہیں بنایا؟ کوئی اور ہے آپ کے دل میں جو آپ کے دل میں گھر کیے ہوئے ہے، جو آپ کے دل میں رچا بسا ہوا ہے؟ کیا کوئی اور ہے؟ کہاں ہے؟ کون؟ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے جو میرے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، اور ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ پھر میں اس کی جگہ، اللہ کی جگہ کسی اور کو نہیں بنا سکتا۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی جگہ بنتی ہوتی تو وہ ابو بکر کی جگہ تھی میرے دل۔ صرف ایک یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کے لیے بہت ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتا رہا ہوں، وہی کافی ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی۔ عن عائشہ قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لقوم کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے اور کسی قوم کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے فیہم ابو بکر کہ جب ان میں ابو بکر موجود ہوں. لا ينبغي لقوم کسی قوم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے شایان شان ہی نہیں ہے جب ابو بکر ان میں موجود ہوں ان یؤمہم غیرہ تو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آگے بڑھ کر ان کی اقتداء کرے. تھوڑا سا میں اس کا پس منظر عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری ایام کے اندر بیماری کی شدت کی وجہ سے مرض کی شدت کی وجہ سے آپ مسجد میں تشریف نہیں لا پا رہے تھے. یعنی بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ مسجد میں آنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. اب امامت حضور فرماتے تھے, نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے, لیکن دیکھا کہ میں نہیں جا سکتا اب. تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی, یہ پس منظر سامنے آ جائے گا تو پوری بات واضح ہو جائے گی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ وہ میرے والد جو ہے نا وہ بہت نرم دل کے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو موجود نہ پا کر ان پر رقت طاری ہو جائے اور وہ آپ کی جگہ کھڑے نہ ہو سکیں. ایسا نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی برداشت نہیں کر سکیں گے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جب ان میں ابو بکر موجود ہوں تو اب ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو آگے کریں. اچھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر میرے والد جو ہیں ان کا جو آپس میں تعلق ہے نا وہ اتنا گہرا ہے کہ میرے والد نہیں کھڑے ہوں گے, میرے والد نہیں کھڑے ہوں گے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ نماز پڑھا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شاید نماز کے لیے نہ آ سکیں تو آپ پڑھا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے والد کی نرم دلی کو دیکھتے ہوئے کہ وہ حضور کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہونے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ احساس ہوا, جو بات میں نے کہی تھی جس طرح کہی تھی اس طرح نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کھڑکی کا دروازہ کھولو. کھڑکی کھولی گئی, اس کا جو ایک پٹ ہوتا ہے کواڑ کھولا گیا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاشتد غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعتمر وجہہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غصے میں آ گئے اور آپ کا چہرہ انتہائی متغیر ہو گیا. اور پھر آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو یہاں برداشت نہیں کریں گے. اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو میرے مصلی پہ برداشت ہی نہیں کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں خلیفہ بنے؟ ہاں, یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا, بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا. اس طرح آپ ممبر پر تشریف لائے, صحابہ کرام بھی آ کر بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا, وہ چاہے تو دنیا کی رونق سے کچھ اور وقت لے لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جانے کو اپنے لیے پسند کر لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس بندے نے اللہ کے ہاں جانا پسند کر لیا.
اللہ کے ہاں جانا پسند کر لیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. فبکا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ فداک بآبائنا و امہاتنا, ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر قربان, ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر قربان. روتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر قربان. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا مالی ھذا الشیخ, بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کے اندر اور رہنا چاہے تو اور رہ لے, اور اگر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو آ جائے, اور اس نے اللہ کے پاس جانا چن لیا, تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور کی وفات ہوئی نا تو ہمیں تب سمجھ آئی کہ وہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ نے کیا پسند کیا, آپ نے کیا چنا کہ نہیں اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, اب میں جانا چاہتا ہوں. ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ پایا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں, صرف ابو بکر سمجھ پائے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں. حضرت جابر کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں ابا بکر ہوا اعلمنا منہ, ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم ابو بکر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو, آپ کے الفاظ کو, آپ کے لب و لہجے کو, آپ کے انداز کو سب سے زیادہ سمجھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اچھا, جب وہ روئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبکی, اے ابو بکر نہ روئیے آپ, اے ابو بکر نہ روئیے آپ. اور پھر آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی بمالہ وصحبتہ ابا بکر, کہ میرے اپنے مال سے اور اپنی جان سے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا وہ ابو بکر ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لا یبقین خوخۃ الا خوخۃ ابا بکر, یہ مسجد کے اندر جو کھڑکیاں اور دروازے کھل رہے ہیں نا, اصل میں جو مسجد نبوی تھی نا تو اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے گھر تھے, ازواج مطہرات کے بھی گھرانے تھے, صحابہ کرام کے بھی گھر تھے. تو کئی دفعہ ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگوں کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلتی تھیں. ان میں سے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا. آپ نے فرمایا صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی, باقی سب کھڑکیاں دروازے بند کر دو. صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی جو مسجد کی طرف کھل رہی ہے, دروازہ کھل رہا ہے, کھلا, یہ کھلا رہے گا, بس باقی سب کے سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو. کیوں؟ اس لیے میں جب چلا جاؤں گا تو پھر ابو بکر ہوگا, نہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کسی اور کو کھڑے ہونے کی اجازت ہوگی, اور نہ ہی میری جو اقتدا ہے اس کی ابو بکر کے سوا کسی اور کو اجازت ہوگی, مقتدا وہی بنیں گے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر مرض الوفات کے اندر ہیں آپ, اور اس کے اندر آپ اس کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے, تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر, جس قوم میں ابو بکر ہو اس قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے ان یؤمہم غیرہ, کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آگے ہو کر ان کی اقتدا کرے اور ان کی امامت کرے. یہی بات سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمائی تھی. ان سے پوچھا گیا آپ حضور کے گھرانے کے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبی قرابت داری بھی ہے, اور آپ ان کے داماد بھی ہیں, بقیہ بیٹیاں تو وفات پا گئیں, گو بقیہ بھی داماد تھے لیکن بیٹیاں وفات پا گئی تھیں, لیکن آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں, حضور کی صاحبزادی آپ کی زندگی میں ہیں, حیات ہیں. تو آپ کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں چنا گیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا. حضرت علی فرمانے لگے حضور نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا, ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا, ہم نے ان کو دنیا کا بھی امام بنا لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں. آگے چلیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتانی جبریل, میرے پاس جبرائیل تشریف لائے.
ہو سکتا ہے کہ یہ معراج کی جو رات ہے اس کا واقعہ ہو. اتانی جبریل، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فاخذ بیدی، اور جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا. فارانی باب الجنہ، تو مجھے جنت کا دروازہ دکھایا. الذی يدخل منہ امتی، جس میں سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے. جنت کا دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت کے لوگ داخل ہوں گے. فقال ابو بکر، تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وددت انی کنت معک حتی انظر الی، میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہو رہی ہے، کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہوتا اور میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا. میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہو رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتا اور میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انک یا ابا بکر، سنو ابو بکر، اول من يدخل الجنت من امتی، سب سے پہلے میری امت میں سے جنت میں جو داخل ہوگا ابو بکر وہ تو ہوگا. سب سے پہلے میری امت میں سے جو جنت میں داخل ہوگا اے ابو بکر وہ تو ہوگا. یہ ابو داود کی روایت ہے صحاح ستہ کی کتابوں میں سے. کوشش کر رہا ہوں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارک وہی آپ کے سامنے عرض کروں، اپنی بات کم سے کم. البتہ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ اپنے تاثرات اور اپنی بات کہہ رہے ہیں. عن عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں، جی عن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے کہ ذکر عندہ ابو بکر، ان کے سامنے حضرت ابو بکر کا تذکرہ ہوا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا حضرت عمر کے سامنے. فبکا، رو پڑے. وقال، اور فرمانے لگے، وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ، میری بڑی خواہش ہے کہ میری ساری زندگی کے اعمال، میری ساری زندگی کے اعمال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صرف ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جاتے. یعنی ان کی ایک دن اور ایک رات کا جو عمل ہے میری ساری زندگی کے اعمال مل کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن میری خواہش تھی کہ ایسا ہو جاتا. اچھا، کہتے ہیں اما لیلتہ، رات کون سی تھی؟ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، رات وہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور کے لیے تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ جو ہجرت کی رات تھی، غار کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فلما انتہیا الیہ، دونوں وہاں پہنچ گئے. قال، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، اللہ کے نبی آپ ابھی باہر ٹھہریے، آپ سے پہلے میں اندر جاتا ہوں، میں غار کے اندر جاتا ہوں. فإن كان فيه شيء أصابني دونك، اگر اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہوئی تو مجھے تکلیف پہنچ جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی آپ باہر تشریف رکھیے، ایک منٹ انتظار فرمائیے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے. فدخل فکسح، داخل ہوئے اندر اور داخل ہو کر انہوں نے ساری جگہ کی صفائی کی. ووجد فی جانبہ ثقبہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ سوراخ ہیں. فشق ازارہ، تو اپنا جو تہبند تھا اس کے کچھ حصے توڑے، تہبند کے کچھ حصے توڑے اور توڑ کر وسدھا بھی، اور ان غار کے اندر جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا. وبقى منها اثنين، دو سوراخ باقی رہ گئے. اب اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ان دو سوراخوں کو بھی بند کر دیتے، اتنا کپڑا نہیں تھا، وہ دو سوراخ رہ گئے، باقی سارے سوراخ بند کر دیے، صفائی بھی کر دی. فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، تو کیا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دو سوراخ رہ گئے تھے
تو وہاں پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے. جہاں جہاں کپڑا رکھ سکتے تھے کپڑا رکھ دیا. کپڑا اتنا نہیں ہے اب مزید کپڑا نہیں رکھا جا سکتا. سوراخ ہیں دو, خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی سانپ, کوئی تکلیف دہ چیز آ سکتی ہے, تو وہاں کیا کیا, وہاں اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے. ثم قال للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ادخل, کہ اللہ کے نبی اب آپ تشریف لائیے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ووضع رأسه في حجره, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ سو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں آپ سر رکھ کر سو گئے. فلدغ ابو بکر فی رجلہ من الحجر, تو وہ جو سوراخ تھا, ایک سوراخ میں کوئی سانپ وغیرہ آیا اور آ کر اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ڈنگ مارا, پاؤں کو ڈسا. ولم يتحرك مخافة ان ينتبه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, سانپ ڈس جائے. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حرکت بھی نہیں کی کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. ولم يتحرك مخافة ان ينتبه رسول اللہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حرکت بھی نہیں کی, سانپ ڈس جائے, میں کہہ رہا ہوں سانپ ڈس جائے, حرکت نہیں کی کہ میری حرکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں آرام میں خلل نہ آ جائے. لیکن فسقطت دموعه, تکلیف تو تھی نا, اور تکلیف اتنی بڑی کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. فسقطت دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آنسو جو ٹپکے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں تشریف فرما ہے, سر آپ کا گود میں ہے, تو سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے اوپر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو ٹپکے. فقال ما لك یا ابا بکر, آپ کی آنکھ کھلی, فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے. قال لدغت, کہنے لگے لگتا ہے مجھے کوئی سانپ ڈس گیا ہے. فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, مجھے لگتا ہے. اب یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اللہ کے نبی میں تو اپنے ماں باپ بھی آپ پہ قربان کر دوں, یہ تو صرف سامنے ڈنگ مارا ہے ایک. اچھا, فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن وہاں پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگا دیا. فذهب ما يزيده, جو تکلیف ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. ثم انتقص علیہ وکان سبب موتہ, اور حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے آخری ایام میں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں وہ جو سانپ کا ڈسا ہوا تھا, وہ جو تکلیف تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی اور یہی ان کی موت کا سبب بنا. ثم انتقص علیہ وکان سبب موتہ, کہتے ہیں ایک یہ رات تھی, ایک یہ رات تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ, یہ رات کا صرف ایک چند منٹ یا آدھا گھنٹہ کہہ لیں اس کا منظر کھینچا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, پوری رات کا نہیں. یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ التوبہ میں فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, وہ دو اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر کیوں پریشان ہو رہے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر کیوں پریشان ہو رہے ہو, اور یہ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی ابو بکر کیوں پریشان ہو رہے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے الفاظ میں خود بھی بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جب وانا فی الغار, جب میں غار میں تھا, قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا, اللہ کے نبی دشمن دروازے پہ آ گیا, غار کے دھانے پہ آ گیا, اگر وہ اپنے قدموں کی سیدھ پر نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے, اگر وہ اپنے قدموں کی سیدھ پر نیچے دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جملہ سنیے, کیا کمال جملہ ہے, کیا کمال جملہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا اخیر جملہ ہے. حضرت عمر ویسے ہی حسرت نہیں کرتے تھے, کاش یہ رات, اس کا اجر اور ثواب
میری ساری زندگی کے اجر کے برابر ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضور اپنے ساتھی سے کہے تھے گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک یہ رات تھی. وَأَمَّا يَوْمَهُ، اور دن کون سا تھا؟ فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اور آپ کی روح قبض کر لی گئی. ارتدت العرب، عرب کا بہت بڑا حصہ مرتد ہو گیا، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے. وقالوا لا نؤدي زکاۃ، انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے. فقال، تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے لو منعونی عقالا لجاہدتهم علیہ، اگر انہوں نے عقال بھی دینے سے روکا. عقال وہ جو عرب وہ لگاتے ہیں نا سر کے اوپر، بدو ہوتے تھے تو وہ کہیں صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو ایک رسی سی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، جہاں پر کہیں اسٹے کرنا انہوں نے قیام کرنا تو اونٹ کا انہوں نے پاؤں باندھ دینا اس رسی سے، اور جب چلنا تو اسی کو انہوں نے وہاں پر اپنے سر کے اوپر لپیٹ لینا. یہ بعد میں ان کی ثقافت بن گئی. تو کہنے لگے کہ وہ جو ایک رسی جو صرف اونٹ کا پاؤں باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر اس کی زکوٰۃ بھی انہوں نے دینے سے انکار کیا تو میں ان سے جہاد کروں گا. فقلت، میں نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، فألف الناس، لوگوں سے ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے، ورفق بہم، اور تھوڑی سی سہولت اور آسانی کا معاملہ کیجئے. فقال علی، مجھے کہنے لگے، حضرت ابو بکر مجھے کہنے لگے، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے. اور اس عمر سے ابو بکر کہنے لگے اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. اچھا، جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اسلام میں آ کر اب مجھے تو نرمی اور امن کے مشورے دے رہا ہے، اب تو مجھے نرمی اور امن کے مشورے دے رہا ہے. یہ میں صرف ایک مفہوم سے عرض کر رہا ہوں، خوار کوئی اور چیز ہوتی ہے، خوار کوئی اور چیز ہوتی ہے. بڑا سخت لفظ تھا یہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کہہ سکتے تھے عمر کو، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کہہ سکتے تھے جبار فی الجاہلیت. اچھا، جاہلیت میں جب تو اسلام نہیں لایا تھا، دور جاہلیت میں تو بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، بڑی کشتیاں بڑی پہلوانیاں کیا کرتا تھا، اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان تو سفر ہوتا تھا. خوار فی الاسلام، اسلام میں آ کر اب تو مجھے امن کی طرف دے رہا ہے، اب تو مجھے برداشت کی طرف دے رہا ہے. انہو قد انقطع الوحی، سنو وہی ختم ہو گئی ہے، وہی منقطع ہو گئی ہے. وتم الدین، دین مکمل ہو گیا ہے. اینقص وانا حی، میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے دین میں کمی کر دی جائے، میں زندہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کہتے ہیں کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ رات اور یہ دن، اس کا جو اجر ثواب ہے، کاش میری ساری زندگی، اور میں یہ بھی عرض کر دوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی حضرت ابو بکر سے زیادہ تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے اندر حضرت ابو بکر سے زیادہ زمانہ اور وقت ملا، کیونکہ ایمان ساتھ ساتھ لائے تھے، ایمان لائے تھے. بہت زیادہ فرق نہیں تھا، چند دن کا فرق تھا، ایمان لانے میں چند دن کا فرق تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ 12 سال مزید زندہ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، زیادہ وقت ملا. بہت بڑا وہ ہستی کے حضور کہتے ہیں یا اللہ عمر اسلام لے آیا تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی، اسلام کو عزت مل جائے گی. وہ عمر کہہ رہا ہے کاش صرف ایک دن اور ایک رات کا جو اجر و ثواب ہے، میری ساری زندگی کا اجر و ثواب اس ایک دن اور ایک رات کے برابر ہو جائے. میں نے صرف چند باتیں عرض کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، جو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائی. ویسے تو اور بھی بہت کچھ تھا لیکن وقت نہیں ہے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ابتدائی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا
کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیے ہیں میں بدلہ نہیں چکا سکا. یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ ہی ان کے احسانات کے بدلے چکائے گا. اور ان میں سے میں بس ایک بات زبان پہ آ گئی ہے اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ مختصر میں کر رہا ہوں، تفسیر حدیث لمبی ہے، کہ قیامت کے روز جو بہت زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا، بہت زیادہ، دعی من باب الصلاۃ، وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. بہت زیادہ صدقہ کرنے والا، دعی من باب صدقہ، تو وہ صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. جنت میں جانا ہے نا تو یہ نماز کا دروازہ ہے، یہ صدقے کا دروازہ ہے. بہت زیادہ آپ نے فرمایا روزہ رکھنے والا، دعی من باب الریان، وہ باب الریان دروازہ ہے جنت کا، وہاں سے بلایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا بہت زیادہ جہاد کرنے والا، دعی من باب الجہاد، وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ اور جہاد کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے نبی، جس کو ایک دروازے سے بھی بلا لیا گیا تو یہی کافی ہے. ایک دروازے سے کسی کو بلا لیا گیا تو یہی کافی ہے. لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا دعی من تلک الابواب الجنہ، جو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے. کوئی ایسا بھی ہوگا جنت کے سارے دروازے پکاریں کہ تم مجھ سے آؤ، میرے دروازے سے گزرو، جنت میں جاؤ. کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا نام، ہاں ہوگا. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اور ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ تو ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.